سیدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج ہم 3 صحابیات کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ صاحب احد سیدنا حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں کہ ان کی والدہ حضرت سیدہ صعبہ بنت الحضرمی ہے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ حضرمی بن زمات تھا۔ نسلاً حضرمی اور وطناً یمنی تھیں۔ ان کے والد حرب بن امیہ کے حلیف بن کر مکہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ دعوت حق کے بالکل ابتدائی زمانے میں اپنے فرزند کے ہمراہ سعادت اندوز اسلام ہوئے۔ اس وقت ان کے شوہر عبید اللہ بن عثمان وفات پا چکے تھے۔ چند سال بعد اپنے فرزند کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلی گئیں۔ حضرت صعبہ نے طویل زندگی پائی۔ حضرت امام بخاری نے تاریخ الصغیر میں یہ روایت درج کی ہے، وہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے محصور ہونے تک حیات تھیں۔ جب ان کو امیر المومنین کے محصور ہونے کی خبر ملی تو بے تاب ہو کر گھر سے نکلی اور اپنے صاحبزادہ حضرت طلحہ سے خواہش کی کہ وہ اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر مفسدین کو واپس جانے پر آمادہ کریں۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ حضرت صعبہ نے 80 برس سے زیادہ عمر پائی۔ مشہور صحابی حضرت علا بن الحضرمی ان کے بھائی تھے۔ اس کے علاوہ ہم ان کی تفصیلات میسر نہ آ سکے۔ حضرت شفا بنت عوف بنو زہرہ میں سے تھی۔ آپ کے والد کا نام عوف بن عبد بن حارث تھا۔ عوف بن عبد عوف زہری سے نکاح ہوا جو ان کے ہمجد تھے۔ ان کی صلب سے حضرت عبد الرحمن بن عوف پیدا ہوئے جو اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے۔ حضرت شفا نے اعلان نبوت کے 3 سالوں میں کسی وقت اسلام قبول کیا۔ اس طرح وہ سابقون الاولون کی مقدس جماعت میں بھی امتیازی درجہ رکھتی ہیں۔ ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت چند دوسری خواتین کے علاوہ حضرت آمنہ کے پاس حضرت شفا بھی موجود تھیں۔ مزید حالات کسی کتاب سے ہمیں نہیں ملتے۔ ایک اور مشہور صحابیہ حضرت رملہ بنت ابی عوف سہمیہ ہیں۔ ان کا تعلق بنو سہم سے تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے چچا زاد بھائی حضرت مطلب بن ازہر زہری سے نکاح ہوا۔ دونوں میاں بیوی دعوت حق کے ابتدائی سالوں میں مشرف ایمان ہوئے۔ دوسری ہجرت حبشہ یعنی اعلان نبوت کے 6 سال بعد حضرت رملہ اور ان کے شوہر دونوں نے راہ حق میں اپنا گھر بار چھوڑا اور حبش کی غریب الوطنی اختیار کی۔ وہیں ان کے فرزند عبداللہ بن مطلب پیدا ہوئے۔ حضرت مطلب بن ازہر نے حبشہ میں ہی وفات پائی اور حضرت رملہ پر غریب الوطنی کے علاوہ بیوگی کی مصیبت بھی آ پڑی، لیکن وہ بڑے صبر و استقامت کے ساتھ اپنا وقت گزارتی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اپنے فرزند عبداللہ اور 57 دوسرے مہاجرین کے ساتھ حبشہ سے مدینہ منورہ آئیں اور باقی زندگی یہیں گزاری۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فدا نامہ فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں۔ السلام علیکم۔